جب آپ انسینٹیوز کی بات کریں نعیم صاحب، انسینٹیو سے ہم یہ بھی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ جب ہم ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، خاص طور پہ سندھ میں یہاں پہ ایک بڑا اچھا قانون لاگو ہے کہ یہاں پہ جو ریسٹورنٹس ہیں وہ آپ کو 8% تک جو ہے ٹیکس چارج کرتے ہیں اگر آپ کارڈ سے، ڈیبٹ کارڈ سے وہاں پر پیمنٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کیش پہ کر رہے ہیں تو آپ کو تقریباً 14 یا 15% اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو جب آپ پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی عوام جو ہے وہ اس جانب جائے گی، لیکن دوسری طرف حکومت کا رویہ یہ بھی ہے کہ جب فورن ٹرانزیکشن جب عوام کرتی ہے تو اس پہ ہم 13 سے 15% ہمیں ٹیکس پر پے کرنا پڑتا ہے کارڈ پر، تو پھر کس طرح سے ہم انکریج کر پائیں گے، پروموٹ کر پائیں گے؟ ہم تو خود کنفیوژن کا شکار ہیں۔ بہت شکریہ آمنہ۔ دیکھیے، یہ بات آپ نے بالکل درست اگزامپل دیا ہے سندھ گورنمنٹ کا کہ یہاں کیش پر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس ہے اور اگر آپ کارڈ کے تھرو دیں گے تو 8% لگتا ہے۔ لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ جس طرح احتشام صاحب نے فرمایا، بڑا درست فرمایا کہ ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 3 سال کے فیکٹس بالکل مجھے بہت اچھی طرح یاد ہیں۔ ہم انہی چیزوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ بالکل مجھے بعض اوقات ریپلیکا لگتا ہے یا ریپیٹیشن لگتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایف بی آر میں وہ اصلاحات نہیں کر سکے، ایف بی آر میں وہ چیز پیدا نہیں کر سکے، وہ قابلیت پیدا نہیں کر سکتے کہ ایف بی آر جو ہے ٹیکس نیٹ کو براڈر کرے۔ جب بھی وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں کہ جس سے 40-50 ارب روپے انہیں فوری طور پہ مل جائے، لیکن اس کا حقیقی نشانہ جو ہے وہ مڈل کلاس کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ اگر پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ کوئی انسینٹیو دیتے ہیں کہ جی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے اوپر، تو سوال یہ کہ کراچی میں 40 سے 50 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں اور ان کو استعمال کرنے والوں میں سے کتنے فیصد کے پاس کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ہوں گے؟ تو ایکچوئل بات یہ ہے کہ جب پچھلے سال ٹارگٹ سیٹ ہو رہا تھا ایف بی آر کا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ 40% کا جو اضافہ ہے یہ ممکن نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اب کیا صورتحال ہے کہ اس وقت 11 مہینے کے بعد 1030 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ایف بی آر کا، اور وہ بہت ساری اصلاحات جو کرنی تھی وہ بھی نہیں کر سکے۔ ایف بی آر نے بھی ویری ریسنٹلی ایک فیس لیس سسٹم شروع کیا تھا، پھر ایک کمیٹی بنائی ایف بی آر نے، وہ کمیٹی جو ہے اس نے اس کو ایک بالکل فیل سسٹم جو ہے قرار دے دیا، اور اس کے نتیجے میں نہ تو جو ٹائم فیکٹر کی بات تھی کہ وہ کم ہو جائے گا وہ بھی کم نہیں ہوا، اور جو اضافہ ہونا تھا ریونیو میں وہ بھی نہیں ہوا، بلکہ 1030 ارب روپے کا شارٹ فال ہوا اس سسٹم کے باوجود بھی۔ تو اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ایف بی آر معذرت کے ساتھ نعیم صاحب ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، نعیم صاحب ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، حکومت کو کیا ہر حکومت یہ کرتی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے کی بات کرتی ہے، بٹ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا وہ لگائیں جو 2-3 ہو سکتے ہیں، انکم ٹیکس ہوتا ہے، جی ایس ٹی ہو سکتا ہے، اسی طرح کو آپ ویل ٹیکس ہے، ویلیو ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، ویلیو ایڈی ٹیکس ہے۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو یہ آسان لگتا ہے کہ جی آپ بیٹھے بٹھائے آپ 100 روپے کا اپنا کیا کہتے ہیں وہ ڈلوائیں، اپنا کیا کہتے ہیں اس میں کیش کا فون میں، تو وہ 30 روپے اس پہ کٹ جاتے ہیں، آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی کیا مجبوری ہے؟ یا یہ کہ ناکامی ہے، ایف بی آر نئے ٹیکس پہ تلاش نہیں کرتا، نئی ریسورس موبلائزیشن کی طرف نہیں جاتا، سروس سیکٹر کو براڈر نہیں کرتا، نتیجتاً جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں بس ان سے ٹیکس لینا ہے انہوں نے؟ بالکل یہی پالیسی ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ایف بی آر ہمیشہ ایسے ہی طریقے ڈھونڈتا ہے کہ کسی کے ذمہ لگا دو وہ ہمیں کلیکٹ کر کے دے دے، یہی طریقہ کار ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 3 سال سے ہم ایف بی آر کی اصلاحات کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو اصلاحات بھی کی گئی وہ بھی بالکل ناکام رہی، بیوروکریسی کے جو طریقہ کار ہے وہ بالکل فرسودہ ہے۔ ویری ریسنٹلی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ موجودہ ٹیکس کے نظام میں اتنی سخت ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے جو 17-18% ہو تو بڑا مناسب ہے، جو دنیا میں جس طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایفرٹس نہیں کی جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے۔ تھوڑی سی میں ڈیفرنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ بات آہستہ آہستہ بالکل سامنے آ گئی ہے کہ ایک ہماری جو ارسٹوکریسی ہے، جو اشرافیہ ہے، وہ ٹیکس دینے پہ راضی نہیں ہے، اور ان سے ٹیکس وصول کرنے کا کوئی طریقہ کار جو ہے نا وہ ایڈاپٹ نہیں کیا ہے، یا حکومت بھی اس معاملے میں ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔